السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام برهم شما عزیزان. ما امروز درس 16 را خواهیم خوند. در این درس ما می‌آموزیم واژه‌های جدید، میوه و سبزی، نقطه‌های جدید، فعل‌های امر و متن درس امروز ما کمک به پدر بزرگ می باشد. خوب جلو میریم، درس را شروع می‌کنیم. اولین میوه ها را می‌خوانیم. میوه یعنی میوه ہو گئے، پھل فروٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انگور کو اردو فارسی میں انگور کہتے ہیں، گلابی ناشپاتی ہو گئی۔ انجیر کو اردو فارسی میں انجیر کہتے ہیں، موز کیلے کو فارسی میں کہتے ہیں موز، انناس انناس ہو گیا، توت فرنگی، اور آگے ہے زیتون، زیتون کو اردو فارسی میں زیتون کہتے ہیں۔ آلو، آلو بخارا ہو گیا، زرد آلو، اور آگے دیکھیں کمپوت ایک پھل کا نام ہے، اور آگے می کارد یعنی اگا رہا ہے، یعنی کاشت کر رہا ہے۔ می چیند چیدن سے ہے، یعنی اوپر سے لے رہا ہے، وہاں سے پھلوں کو توڑ رہا ہے، تو وہ چیدن سے آتے ہیں۔ سبزی کو اردو فارسی میں سبزی کہتے ہیں۔ جعفری یہ ایک نام ہے ایک سبزی کا، اور ریحان یہ بھی ایک سبزی جات میں شامل ہوتا ہے۔ نعنا یہ سارے تربچے، پیاز جو پیاز کی قسم ہوتی ہے۔ گوجے ٹماٹر کہتے ہیں۔ بادم جان ہو گیا۔ کدو کو فارسی میں کدو کہتے ہیں۔ اسفناج پاک می کند یعنی صاف کر رہا ہے، پاک می کند یعنی صاف کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ خرد می کند یعنی کاٹ رہا ہے یا کاٹ رہی ہے۔ آگے جملے ہیں، لطفاً بخوانید. باغبان ها در فصل تابستان و پاییز میوه ها را میچیند و میفروشد. جو مالی افراد ہوتے ہیں وہ موسم سرما میں اور موسم خزاں میں جو پھل ہوتے ہیں، پھل فروٹ ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے توڑتے ہیں۔ میچینا توڑتے ہیں، اور می فروشد ان کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ سمیہ و مادرش سبزی ہارا پاک کردند. سمیہ اور اس کی ماں جو ہے نا، وہ سبزی جو ہیں ان کو صاف کرتے ہیں۔ سپاس آنہارا شستن ان کو پھر دھویا یا دھوتے ہیں۔ و در یخچال گذاشتہ ان کو فریزر میں ڈال دیا، وہاں پہ رکھ دیا۔ ما بازی از میوه ها را پوست میکنیم و میخوریم و بازی را با پوست میخوریم. کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں جن کو چھلکا اتارتے ہیں پھر کھاتے ہیں، اور بعضی میوے جات ہیں، پھل فروٹ ہیں جو چھلکے بھی اس کے ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ میں ہی کھا لیتے ہیں۔ دیشب زہرا و مادرش سبزی ہارا خورد کردند. پچھلی رات کو زہرا اس کی ماں جو ہے نا سبزی کو کاٹا، و خورش سبزی درست کردند، اور ان کو جو خورش سبزی ایک نام ہے وہ بنایا۔ در میوه فروشی ها میوه های گوناگونی مانند انگور، انجیر، زردآلو، موز وغیرہ وجود دارد. دوستم مریض است. من دیروز 2 عدد کمپوت گلابی و انناس خریدم و برای او بردم. میرا دوست جو ہے نا مریض ہے، میں اس کے لیے 2 عدد یہ ناشپاتی ہو گیا، انناس ہو گیا، وہ میں نے خرید کر اس کے لیے لے گیا، بردم اس کے لیے۔ من امروز در باغچه خانه مان یک درخت زیتون و یک درخت انار میکھارم. میں آج اپنے باغیچے میں، اپنے صحن میں جو میرے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، وہ زیتون کا ایک درخت اور ایک درخت انار کا میں نے وہاں پہ لگایا ہے، کاشت کیا ہے۔ امروز جاسن تولد برادر زاده ام است. آج جو ہے نا برتھ ڈے ہے میرے بھائی کا، برادر زادہ یعنی جو میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کے لیے جشن ہے، تولد کا ہے، برتھ ڈے کا تولد ہے۔ 2 شاخ گل از باغیچہ میچینم. پھول کے دو پھول کی جو ٹہنی ہے وہ میں نے اس کے لیے میچینم یعنی میں توڑ کے لے آیا۔ و به او ہدیہ میدهم یعنی توڑوں گا اور اسے میں ہدیہ دوں گا۔ پدرم 1 کلو سبزی خوردن. جعفری، ریحان، نانا، پیاز سے و تربچے یہ سبزی خوردن ہوتے ہیں، جو بندہ سلاد جسے کہتے ہیں، سلاد بنانے کے لیے ہم استعمال اکثر کرتے رہتے ہیں، سلاد کے لیے۔
تو یہ ایران میں کھانا خاص طور پر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے یا رات کو، وہ کھانے سے پہلے یہ چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خرید و بخانه آورد، میرے جو والد گرامی ہیں انہوں نے 1 کلو سبزی خوردنی جو کھانے والی یہ سبزیاں ہیں وہ انہوں نے خریدا اور گھر لے آئے۔ در کارخانه کمبود سازی با میوه های مختلف کمبود درست میکنند، ہمارے گھر میں جو سبزیوں بنانے کا جس طرح مربے وغیرہ بنانے کے لیے جو میوے های مختلف پھلوں سے مربے بناتے ہیں وہ کمبود درست میکنند، وہ درست کیا جاتا ہے اس گھر میں۔ اب ہر تصویر کے لیے آپ نے ایک جملہ آپ نے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ آلو بخارا ہے اس کے لیے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایک جملہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آج کے مصدر میں سے ایک مصدر ہے کاشتن، جس طرح پہلے ہم نے عرض کیا ہے، کاشتن یعنی زراعت کرنا، اس کو اس جو پودا ہے اس کو لگانا کے معنی میں آتا ہے۔ چیدن اس کو توڑنا کے معنی میں لے آتے ہیں چیدن کو۔ فعل امر، آج ہم فعل امر پڑھیں گے۔ فعل امر سے جو چیزیں بن رہی ہیں آپ دیکھیں، خوردن ایک مصدر، اس سے اگر ہم فعل امر بنائیں گے تو دال نون کو ہٹا دیں گے تو بن جائے گا بخور، یعنی ایک شخص کے لیے بے لگائیں گے، شروع میں بے لگا کے پھر ہم فعل امر بنا دیں۔ بخور یعنی آپ کھاؤ، بخورید یعنی آپ سب کھاؤ، بخور یعنی تم ایک شخص کھاؤ، ایک شخص کے لیے ہے، اور بخورید یعنی آپ سب کھاؤ۔ جملہ دیکھیں، سعید غذا بخور، سعید کھانا کھاؤ۔ اب دوسرے جملے میں دیکھیں جو جمع کہ وہ ہے بچہ غذا بخورید، یعنی بچوں کھانا کھاؤ۔ تیسرے جملے میں بھی آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھانا پھر کھا رہے ہیں جب ان کو امر کیا جا رہا ہے۔ اب دوسرے نمبر فعل امر میں ایک مزہ دے رہے ہیں پاک کردن، یعنی صاف کرنا۔ سبزی ہارا پاک کن، سبزیوں کو صاف کرو۔ سبزی ہارا پاک کنید، یعنی سبزی کو آپ لوگ پاک کریں، صاف کریں۔ مسواک زدن، حسین مسواک بزن، حسین مسواک کرو، ٹوتھ برش کرو۔ بچہ مسواک بزنید، بچوں مسواک کرو۔ بعدرم گفت مریم سبزی ها را روی میز است، آنها را پاک کن. بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن مسواک بزنید. بعد از نوشتن روی تابلو آن را پاک کنید. سارا با این دستمال سفره پاک کن. به رنگکار گفتم امروز اتاق پذیرایی را رنگ بزن و فردا اتاق مطالعه را. یعنی پینٹنگ کرنے والے کو میں نے کہا ہے کہ آج کہنا ہے جو ڈائننگ ٹیبل ہے جہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں ان کو، اس کمرے کو آپ رنگ کریں، اور کل فردہ جو ہے نا وہ کل جو میرا کمرہ یا جو اسٹڈی کا جو کمرہ ہے اس کو پھر آپ نے رنگ کرنا ہے۔ مادرم گفت قبل از رفتن به جشن تولد دوستت لباس هایت را اتو بزن. میری ماں نے کہا کہ اپنے دوست کے برتھ ڈے پر جانے سے پہلے کیا کرو، اپنے کپڑوں کو استری کرو، آئرن کرو۔ آپ تیسرا نمبر فعل امر رفتن یعنی جانا مصدر ہے، برو یا بروید جمع کے لیے استعمال کریں گے، اور آمدن مصدر ہے، بیا یا بیاید۔ اگر آپ وہاں ہماری پچھلی کلاس میں چلے جائیں تو وہاں پہ میرے خیال میں 10ویں یا 9ویں کلاس میں جب ہم درس میں فعل امر پڑھاتے ہیں تو اسی طرح آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح ان کو فعل امر میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مصدروں کو بنے مضارع میں لے آئیں، پھر اس کو بے لگا دیں شروع میں۔ تو ہم نے کمپلیٹ جملہ آپ کو بتایا ہوا ہے، جنہوں نے ابھی تک نہیں وہاں پہ وزٹ کیا تو ہمارے پچھلی کلاسوں کو لازمی سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو باقی فعل ہیں، ماضی کے اقسام ہیں، پھر فعل امر، فعل نہیں، پھر مضارع، حال اور مستقبل کی کس طرح بنانے کا طریقہ کیا، اور کس طرح ان کو بنایا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے ایک حال سے دوسری حالت سے، تو وہاں پہ ہم نے بتایا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ شاید آپ کو وہ افراد ان کو سمجھ میں آ جائے جو پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ بردن ایک مصدر ہے، اس سے بیبر یا بیبرید، آوردن یعنی آنا لے آنا کے معنی میں ہے، بیاور یعنی ایک شخص، بیاور یعنی آل لے آؤ، بیاورید لے آئیں یعنی بہت سارے افراد ہیں، تو مفرد اور جمع دونوں ہیں۔ مادرم گفت به آشپزخانه برو و غذایت را بخور.
احمد امروز بعد از ظهر برای درس خواندن به خانه ما بیا. اب یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، یہ نہیں بھی آ رہا تو آپ ہمیں کامنٹ سے بتا دیجیے گا، اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیں گے ہم، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا جو آپ کو سمجھائیں پورا ہی. پدرم گفت علی این ساعت خراب است آن را به ساعت سازی ببر. اب یہ جو بھی ہم جملے پڑھے ہیں یہ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اچھی طرح سے. اب یہ ساعت سازی، گھڑی کو بنانا، گھڑی کا سلسلہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں چیزیں. به تعمیرگاه برو و ماشین را بیاور، میوه ها را بیاور و از مهمان ها پذیرایی کن. سبزی ها را بیاورید و پاک کنید. سر ساعت 8 به کلاس بیایید. اچھا یہاں پہ جس طرح وہاں پہ بھی ہم نے مقدمہ نمبر 2 بھی بتایا تھا، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب کسی کو عزت احترام دینا ہو تو آپ مفرد کی جگہ جمع والا ضمیر استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کہہ سکتے ہیں مثلا یہ لکھا ہوا ہے حسین آغا لطفاً بے کلاس بے روید، یعنی بیٹے حسین یا اے بندے خدا حسین مہربانی فرما کر آپ چلے جائیں، کلاس میں چلے جائیں. تو آپ یہ احترام ہم لگا رہے ہیں، جس طرح وہاں ہم نے بتایا تھا آپ کو شما احترام لگائیں گے. شما چطور ہستی، اصل میں کیا جملہ ہے؟ تو چطور ہستی. تو جب اگلا بندہ مؤدبانہ افراد سے ہم اگلے کو چن رہے ہیں، آگے اگلے والے بندے کا احترام ہم کر رہے ہیں، قابل احترام بندہ ہے، تو اس کے لیے تو کے بجائے ہم شما لگائیں گے. تو یہ ہم پچھلی کلاس میں مقدمہ نمبر 2 میں ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو عزت احترام دینا ہو تو وہ مفرد کی جگہ آپ کیا کریں، جمع والا وہ صیغہ لگا دیں، تو وہ اس طرح وہ قابل احترام بن جائے گا. برو کی وجہ آپ بے روید آپ کہہ سکتے ہیں، جمع والا افراد. لطفاً توجہ کنید، لطفاً خواہش می کنم. اب 2 یہاں پہ لفظ ہیں جو آج ہم نے پڑھنا ہے. ایک ہے لطفاً یعنی مہربانی فرمائیں، خواہش می کنم یہ پھر یو ویلکم کے معنی میں لے آتے ہیں. نوشتہ یہ لکھنا ہے، لطفاً بنویسید یا بنویسید، مہربانی فرما کر لکھیں. اب اگلا خواہش می کنم بخوان، ٹھیک ہے نا، یعنی یو ویلکم آپ پڑھیں. یا ایک خواہش می کنم، ایک تو یہ ایک ہے جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں نا مثلا خیلی ممنون، تھینک یو، متشکرم، بہت شکریہ، اس کے معنی میں لے آتے ہیں. پھر اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں خواہش می کنم یعنی یو ویلکم. یہاں پر وہ والا یو ویلکم نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ایک تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لکھو، ایک دوسرا ہم جملہ کہتے ہیں اگلے بندے کو کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کام کو انجام دیں. وہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ اس کو فارسی میں کہتے ہیں خواہش می کنم بخوان، بے مہربانی فرمائے آپ پڑھیں، مہربانی فرمائے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں مہربانی فرمائے آپ یہ کام انجام دے دیں. تو اگلے بندے کو تاکید سے، یہ بات ہوتی ہے تاکید والی، خواہش می کنم بخوانید، خواہش می کنم بخوانید. آپ اگلے دیکھیں، بستر ایک مصدر ہے، خواہش می کنم در را ببندید، مہربانی فرما کر اپنا یہ دروازہ بند کر دیں. یا لطفاً بھی کہہ سکتے ہیں. اب لطفاً اور خواہش می کنم ایک معنی میں لے آ سکتے ہیں آپ لوگ. لطفاً مہربانی فرمائیں، اور آگے والا خواہش می کنم یہ بھی زیادہ تر مہربانی میں لے آتے ہیں. تو یہ دونوں پھر لب و لہجے کے ساتھ جب بولیں گے تو اگلا بندہ سمجھے گا. مثال کے طور پر آپ عزت احترام سے کہیں گے کہ مہربانی فرما کر آپ یہ کام انجام دے دیں، یہ عزت احترام والا. اگر کسی کو تنقید کے ساتھ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مہربانی فرمائے بھائی یہ کام انجام دیں. تو وہ لب و لہجے کے ذریعے پھر آپ اگلے بندوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ عزت و احترام والا کہہ رہے ہیں یا غصے والا کہہ رہے ہیں کہ مہربانی یا لطفاً یا خواہش میں کنو، تو اسی میں آپ ان کو لے جائیں. لطفاً پنجره را باز کن. خواهش میکنم درسهایت را خوب بخوان و تکلیفهایت را بنویس. یعنی مہربانی فرما کر اپنے درس کو، جو سبق ہے اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور اپنے مشق ہے اس کو لکھنا ہے. لطفاً پس از بیرون رفتن از اتاق در را ببندید. مہربانی فرما کر جب بھی باہر جائیں یا باہر جاتے وقت کمرے کا دروازہ بند کر کے جائیں. لطفاً کتاب را باز کنید، مہربانی فرما کر کتاب کو کھولیں. و درس 15 را بخوانید، اور 15ویں درس کو آپ پڑھیں. حسین ہوا سرد است، حسین ہوا ٹھنڈی ہے. لطفاً پنجره ها را ببند، مہربانی فرما کر کھڑکیوں کو بند کر دیں. خواہش میکنم تکلیفهایت را با خط زیبا بنویس. آپ سے میں عرض کر رہا ہوں مہربانی فرمائیں اپنے
جو ہوم ورک ہے، جو مشق ہے، ایکسرسائز، اس کو آپ اچھے خط کے ذریعے خوش خط کر کے لکھیں۔ لطفاً در کمپیوٹر باز کنید، مہربانی فرما کر یہ آپ کمپیوٹر والا جو در ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے۔ اب یہ کامل کرنا ہے۔ خواہش میکنم مطالعہ بکنید و تکلیف ہارا بنویسید، اپنے خالص کاموں کو پر کرنا ہے۔ مثال کی طرح آپ نے آگے پڑھنا ہے۔ مسواک زدن ایک مصدر ہے، آپ جملہ بولیں، مثلا مسواک زدم، مسواک میزنم، مسواک بزن، مسواک بزنید۔ اب یہاں پہ مثال کی طرح اتو زدن ہے، اتو زنم، ٹھیک ہے نا، اتو زدم آپ بولیں، آپ اتو میزنم، اتو بزن، اتو بزنید، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ انتخاب کردم، انتخاب میکنم، انتخاب بکن و انتخاب بکنید، اسی طرح باقی مصدر بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ مثال کی طرح آپ نے یہ جملہ بھی بنانا ہے کہ من فردا بے تہران میروام، میں کل تہران جاؤں گا یا جاؤں گی۔ شما یعنی جو احترام والا، جو عزت احترام والا جو تو ہے وہ ہے تو، یا اصل میں شما بول رہے ہیں جو اصل میں تو ہے، شما فردا بے تہران برو، آپ کل تہران جائیں یا جاؤ۔ اب یہاں پہ جملہ دیکھیں، ما از بازار سبزی می خریم آنہارا پاک می کنیم۔ اب اوپر والی مثال کے ساتھ فٹ کرتے ہیں تو کیا آئے گا کہ ما بے بازار می رویم۔ اب یہاں پہ آگے آئے گا شما آگے کیا آئیں گے؟ ما از بازار سبزی می خریم، ما بے بازار می رویم، لطفاً فردا بے بازار برو، یا لطفاً شما آنہارا باغ پاک بوکون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پر آپ نے دقت کے ساتھ، کیونکہ دقت لازمی ہے، توجہ لازمی ہے، تاکہ یہ آپ کو مثال کے ذریعے آپ نے ان کو چینج کرنا ہے۔ خوب، متن امروز ما کمک بے پدر بزرگ می باشد۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، جو متن ہے وہ یہ ہے کہ پدر بزرگ یعنی دادا کی مدد کرنا کے بارے میں ہے۔ فصل تابستان بود، سردیوں کا موسم تھا۔ حدوداً 7-8 با پدر و مادرم به طرف روستای پدر بزرگم حرکت کردیم۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 بجے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اپنے گاؤں، جو دادا کا گاؤں ہے، اس کی طرف ہم نے حرکت کی، اس کی طرف ہم چلے۔ وساعت 10:30 صبح بے خانہ پدر بزرگ رسیدیم، اور ہم 10:30 بجے صبح کو اپنے دادا بزرگوار کے گھر میں پہنچے۔ ہوائے روستا بسیار خنک و لذت بخش بود، جو گاؤں کی ہوا تھی وہ بہت ہی تازہ، جو تھوڑی تھوڑی سرد ہوتی ہے، خنک والی، اور بہت ہی لذیذ تھی، لذت بخش تھی۔ یہ بھی گاؤں ہے دادا کا، اس میں یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں، دادا کی مدد کر رہے ہیں، سیب ہیں میرے خیال میں۔ اچھا جی، آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعد از ظہر برائے تفریح و کمک بے پدر بزرگم بے باغ رفتم۔ وہ کہتا ہے کہ ظہر کے بعد، بعد از ظہر یعنی ظہر کے بعد ہم تھوڑا تفریح کے لیے اور اپنے دادا کی مدد کرنے کے لیے اس کے یعنی دادا کے باغ میں گئے۔ حدود 7:05 ہوا بارانی شد، 5 بجے تقریباً 5 بجے جو ہوا ہے وہ اس طرح لگ رہی تھی کہ جیسے ابھی بارش ہونے والی، جو بارش ہونے والی جب ہوتی ہے نا ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، جب بارش آنے والی ہے وہ ہونے لگی۔ در حال تماشا یا باران بودم کے پدر بزرگم صدا زد، کہ میں اس جو اوپر سے کیا بارش کے سلسلے میں، میں اس بارش کے سلسلے میں ذہن میں رکھے ہوئے میں وہی سوچ ہی رہا تھا، ٹھیک ہے، دیکھ ہی رہا تھا کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، ہوا بارش والی ہے، کہ میرے دادا بزرگ نے مجھے صدا زد یعنی مجھے بلایا، آواز دی۔ مجید جا بہارا بے آوار،
کہ اے مجید یہ ٹوکریوں کو لے کر آؤ، و میوے ہارا در آن بے گزار، اور ان پھل فروٹ کو پھلوں کو کیا کرو، اس ٹوکری کے اندر ڈال دو۔ زود بے طرف جا بہا رفتم، میں جلدی جلدی ٹوکرے جو ہیں ٹوکریاں تھیں ان کی طرف گیا، و تعدادی جاب آوردم، اور کچھ جو ہے نا ٹوکریاں میں لے کر آیا، با کما کے پدر بزرگ سی بہا و زرد آلوہارا در جا بہا ریختیم، اور میں اپنے دادا بزرگوار، اور یعنی میں دادا کے میرے دادا نے بھی ہیلپ کی، با کما کے پدر بزرگ یعنی اپنے باپ دادا کی مدد سے، سیبھا سیب کو، اور زرد آلو بخارے کو ان ٹوکریوں میں ڈالا، و مقداری اذہان آرا برداشتیم، اور کچھ ان میں سے ہم نے اٹھایا، و بخانے برگشتیم، یعنی ان ٹوکریوں کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چلے۔ دربائن راہ، درمیان میں راستے میں، پدر بزرگ مقداری پول بے منداد و گفت، میرے دادا بزرگوار نے مجھے کچھ پیسے دیا اور مجھ سے کہا، مجید امشب مہمان داریم، مجید اے مجید آج رات مہمان ہیں، 2 نفر از دوستان بے ہمراہ خانواد شان بے منزل ما می آیند، کہ 2 افراد میرے دوستوں کے، یعنی میرے دوستوں سے کہ 2 افراد ہیں، 2 بندے ہیں جو میرے دوست ہیں، دوستان میں سے ہیں، وہ میرے خانواد شان بے منزل ما می آید، میری فیملی کے جو دوست ہیں، بے ہمراہ خانواد شان، یعنی وہ اپنے فیملی کے ساتھ، وہ جو میرے دوست ہیں فیملی کے ساتھ میرے گھر میں آئیں گے۔ اور مزید کہتا ہے کہ برو جاؤ، 2 کلو سیب زمینی، 2 کلو آلو، 1 کلو تخم مرغ، 1 کلو مرغی کے انڈے، و 2 تا کاہو بخار، اور یہ سلاد کے لیے 2 کاہو ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ، و زود بھی اور جلدی آ جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، یہ گوبھی کی طرح ہوتا ہے ایک کاہو، پتے والی جو گوبھی ہوتی ہے کاہو اسے کہتے ہیں، پھر وہ ایک کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ گفتم میں نے کہا، چشم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یا آپ کا کام سر آنکھوں پر، سپاس بے مغازے رفتم، پھر میں اس کے بعد شاپ پہ گیا، و آن چیز ہارا خریدم، اور ان چیزوں کو میں نے خرید لیا۔ اب ہنگام بار گشتن بے خانے، جیسے ہی میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو درمیان میں اسی دوران پدرم را دیدم، میں اپنے والد گرامی کو دیکھا، ایشان سیب زمینی ہارا از من گرفت، انہوں نے مجھ سے آلو کو جو آلو کے 2 کلو تھا وہ مجھ سے لے لیا، و با ہم بے خانے برگشتیم، اور اکٹھے گھر کی طرف چلے۔ چیز ہائرہ کے خریدم بے آشپز خانے بردم، ان چیزوں کو جو میں نے خریدا تھا ان کو آشپز خانے لے کر گیا، و روی میز گذاشتم، اور اس کو میز کے اوپر میں نے رکھ دیا، کچن میں لے گیا، اس کو میز کے اوپر رکھ دیا۔ پھر کیا مادر بزرگم کے در خال پختن غذا بود، میری دادی جو ابھی کھانا پکانے میں مصروف تھی، وہاں کھانا بنا رہی تھی، از منت شکر کاد، مجھے شکریہ ادا کریا، مجھے تھینکس بولا، و بے مادرم گفت، اور میری ماں کو میں نے کہا، لطفاً سیب زمینی ہارا بشوئی، اور میں نے اپنے ماں کو کہا کہ مہربانی فرما کر یہ آلوں کو آپ دھو لیں، آن ہارا پوس بے کن، اور ان کا اپنے چھلکا اتارنا ہے، و در ماہتاب بیریز و سرخ کن، اور ان کو آپ ماہتاب میں آپ ڈال دیں اور ان کو آپ پکائیں، سرخ کریں، بھونیں۔ خوب آن شب مادر بزرگ با کما کے مادرم غذائے خوش مزی پختند، اس رات میری دادی میری ماں کی مدد سے بہت ہی خوش مزے، بہت ہی اچھا لذیذ کھانا پکایا، و از مہمان پذیرائی کردند، اور مہمانوں کی خاطر تواضع کی۔ خوب، لطفاً پاسخ دہید، مہربانی فرما کر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سوالوں کے جواب دینا ہے۔ اب لطفاً اور خواہش می کنم والا آپ یاد رکھیں کہ لہجے کو یاد رکھیں کہ کس لہجے سے اگلا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ لطفاً پاسخ دہید یا
لطفاً پاسخ دہید. پھر وہ لہجے کو آپ دیکھیں کہ وہ غصے والا کہہ رہا ہے اور یا مہربانانه کہہ رہا ہے. مجید و خانوادش ساعت چند به طرف روستا حرکت کردند. آنها ساعت چند به خانه پدر بزرگ رسیدند. مجید برای چه کاری به باغ پدر بزرگش رفت. مجید در حال چه کاری بود که پدر بزرگ او را صدا زد. پدر بزرگ وقتی مجید را صدا زد چه گفت. مجید برای چه کاری به مغازه رفت. مادر بزرگ به مادر مجید چه گفت. یہاں پہ کہتے ہیں کہ گفتگو میں جب فعل امر کو بے شوئی کو کہتے ہیں بشور یعنی دھو. مصدر میں سے گذاشتن، پوسکندن، رسیدن، آوردن، صدا زدن، برداشتن، گذاشتن، پختن، دیدن و گرفتن ہے. یہ سارے ہم مصدر پہلے پڑھ چکے ہیں. مانند مثال پہ ہوگی. مثال کو دیکھ کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے. استراحت کردن مادرم صدا زدن. در حال استراحت کردن بودم که مادرم مرا صدا زد یعنی من را صدا زد. درس خواندن دوستم آمدن. در حال درس خواندن بودم که دوستم آمد. در حال دیدن فیلم در تلویزیون بودم که اس طرح ہوگا. در حال دیدن فیلم بودم که تلویزیون خراب شد. آگے والا آپ نے خود کرنا ہے حل. اسی طرح لطفاً جائے گزین کرنا ہے. آپ نے جگہیں کو چینج کرنا ہے. من میوه پوست کندن خوردن. من میوه ها را پوست میکنم و میخورم. میں جو پھل فروٹ ہیں ان کے چھلکا اتارتا ہوں یا اتارتی ہوں اور ان کو کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں. ما سبزی پاک کردن شستن. ما سبزی ها را پاک میکنیم و میشوییم. ٹھیک ہے نا. جملے کو جو اوپر مثال اس کو دیکھ کر آپ نے آگے واضح کرنا ہے. مانند مثال با فعل امر جملے میں سازید. آپ نے تصویر کو دیکھنا ہے اور مصدر کو دیکھ کر آپ نے وہاں پہ دو جملے بنانا ہے. کون سے؟ مثلا ایک ہے گزاشتہ یعنی رکھنا کے معنی میں آتا ہے. علی کتابت را در کی بگزار. کتاب ہر در کی بے گزارید یعنی مفرد اور جمع میں عزت و احترام والا لگائیں یا مفرد والا لگائیں. دو جملے بنانے ہیں. اب مثلا خوردن ایک مصدر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا علی کی بجائے آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا کہہ سکتے ہیں حسین غذارا بخور یا حسین غذارا بخورید. شستن ہے، خریدن مصدر ہے، بستن، ریختن، سرخ کردن یہ مصدر ہیں. ان سے آپ نے دو جملے بنانا جس طرح اوپر مثال میں آپ کو بتایا گیا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ جو بھی کلاسیں اوپر ہیں یا جو ابھی چل رہی ہیں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی آگاہی اور کوئی بھی پیش نہاد آپ کو دینا ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں یا اسی طرح واٹس ایپ پہ تشریف لے کر آئیں اور ہمیں بتائیں. اور اسی طرح آن لائن کلاسز بھی پڑھنے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پہ آ سکتے ہیں اور 3 مہینے کا مکمل کمپلیٹ جو کورس ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.